اب جب مسلمان کی بہرے کیا تمہارے نبی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں ساری امت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے نبی بن کے آیا ہوں، تو پھر قرآن لہرا کر کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل سامعین محترم، معززین علاقہ، میں نے آپ کے سامنے سورۃ المریم کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اس کائنات کے اندر تقریباً 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اور انبیاء آئے ہیں۔ ہر نبی کو اللہ نے نبوت دی، اور نبی کے دنیا سے جاتے ہی ان کی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ نبی جب دوسرا آیا، پہلے نبی کی نبوت ختم ہو گئی۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا رہا کہ اللہ نے مخصوص علاقوں کے لیے نبی بھیجے، ایک بیک وقت کئی ہزار انبیاء آئے ہیں، ایک علاقے میں ایک نبی، دوسرے علاقے میں دوسرا نبی، ہر نبی کی اپنی ایک حدود تھی، وہاں تک اس کی نبوت، اس سے آگے اس کی نبوت، یہ سلسلہ بھی چلتا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کی طرف اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اب جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے آئے، تب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانا وہ کامیابی کا دور تھا۔ یہودی جو تھے تب حق پر تھے، تب وہ اہل جو ہے ایمان والے تھے، اہل جنت والے تھے۔ لیکن جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پیدا ہوتے ہی انہوں نے چونکہ نبوت کا دعویٰ کر دیا، واحد یہ نبی ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے نبوت 40 سال کے گزرنے کے بعد دی ہے، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ یہ پیدائشی طور پر نبی بن کے آئے تھے۔ جیسے ہی ان کی پیدائش ہوئی، حضرت موسیٰ کا دور ختم ہو گیا۔ اب اگر کوئی کامیابی چاہتا، ایمان چاہتا، جنت چاہتا، تو وہ حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے آتا، وہ کامیاب۔ تب سے پھر دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شروع ہوا۔ اب جب تک عیسیٰ محمد الرسول اللہ دنیا کے اندر نہیں تھے آئے، تب تک عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر، ان کی شریعت پر، ان پر ایمان لانا وہ کامیابی کا راستہ تھا۔ لیکن جو ہی اللہ کے نبی دنیا کے اندر آئے ہیں، پھر آپ نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کا دور ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کامیابی اللہ نے محمد الرسول اللہ کے طریقے پر، ان کی شریعت پر، ان پر ایمان لانے میں رکھی۔ اور ایمان ہمارا سارے انبیاء پر ہے کہ 1,24,000 انبیاء برحق ہیں، اللہ کے سچے نبی تھے، اور ہر ایک اپنے زمانے کے اندر جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ برحق تھا، لیکن شریعت ہم محمد الرسول اللہ کی اپنائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے 2021 سال ہو گئے ہیں۔ یہ جو عیسوی تاریخ چل رہی ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چل رہی ہے۔ ان کو گزرے ہوئے 2021 سال ہو گئے ہیں۔ اور جو ہمارا ہجری سلسلہ چلتا ہے وہ چونکہ جناب محمد الرسول اللہ کی ہجرت سے چلتا ہے۔ آپ نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، تب سے ہم نے اپنے اسلامی تاریخ کی بنیاد رکھی، اور اس کو 1443واں سال غالباً چل رہا ہے، اس کو اتنا عرصہ ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 550-600 سال کا فرق ہے۔ اب حضرت مریم علیہ السلام، ان کی جو والدہ تھی، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اور ان کے جو شوہر تھے وہ بیت المقدس کے اندر امام تھے جو فوت ہو چکے تھے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ جب اولاد ہوئی تو وہ بیٹی حضرت مریم۔ خیر، انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو بھی اللہ کے راستے میں اس پر جو ہے وہ محنت کروں گی، دین سکھاؤں گی۔ بیٹا نہیں ہوا کوئی بات نہیں، لیکن مریم علیہ السلام کی تربیت کروں گی۔ اس وقت جو تربیت گاہ تھی وہ بیت المقدس مدرسہ تھا، اس کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، وہ بھی ایک استاد تھے۔ حضرت مریم تھوڑی سی بڑی ہوئی، والدہ لے کر مدرسے میں آئی۔ مدرسے میں جو اساتذہ تھے، ہر ایک نے خواہش کا اظہار کیا کہ اس بچی کی تربیت میں کرنا چاہتا ہوں، چونکہ اس کے والد ایک بزرگ آدمی تھے، پھر اس مسجد کے جو ہے وہ امام بھی تھے۔ قرعہ ڈالا گیا، وہ اس کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر بھی کیا۔ اللہ نے کہا قرعہ ڈالو، جس کا قلم
چلتے ہوئے چشمے کے مخالف چلا جائے، جہاں سے پانی آ رہا ہے اسی طرف اس کا رخ ہو کر چلا جائے، وہ اس کی تربیت کرے۔ زکریا علیہ السلام نے بھی اپنا قلم رکھا تو وہ الٹے سمت چلنے لگا، ان کی تربیت ان کی ذمہ داری میں آ گئی۔ مریم علیہ السلام کی تربیت حضرت زکریا علیہ السلام کر رہے ہیں، چھوٹی سی عمر ہیں، کہیں باہر جاتے ہیں تو بیت المقدس کے اندر جو کمرہ تھا جسے محراب کا کمرہ کہا جاتا ہے وہاں بند کر دیتے، باہر سے کنڈی لگا کے چلے جاتے۔ ایک دن گئے، واپس آئے تو دیکھا کہ مریم علیہ السلام پھل کھا رہی ہیں۔ انا لکی ھذا مریم، تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ دروازہ بند ہے، میں رکھ کر نہیں گیا، موسم نہیں ہے۔ فرمایا قالت هو من عند اللہ، یہ تو مجھے اللہ نے دیا ہے۔ تو تب پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ بغیر موسم کے آپ انہیں پھل کھلا سکتے ہیں، تو مجھ پر چونکہ اولاد کا موسم گزر چکا ہے، 100 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی، اللہ میری بیوی کی عمر 90 سال ہے، مجھے بھی اولاد سے نواز دیں۔ اللہ نے دعا قبول کی اور انہیں یحییٰ علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں لڑکے کے جس کا نام بھی اللہ نے خود رکھا ہے، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ دعا قبول کی۔ پھر وقت گزرتا گیا، حضرت مریم علیہ السلام بڑی ہوئی۔ ایک وقت آیا ان کے پاس جبریل امین آ گئے، کمرے میں ہیں، جبریل امین آ گئے اور آ کر کیا کہنے لگے؟ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا۔ جب وہ ان کے قریب گئے تو مریم علیہ السلام کہنے لگی میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو میرے قریب نہ آنا۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے قال انما انا رسول ربک، ڈرنے کی بات نہیں ہے، میں تو رب کا رسول ہوں، فرشتہ ہوں، انسان نہیں ہوں۔ شہوت کا مادہ چونکہ انسان کے اندر ہوتا ہے، انہوں نے کہا میں تو رب کا جو ہے وہ فرشتہ ہوں، میرے اندر یہ مادہ نہیں ہے، مجھ سے ڈرو نہیں۔ انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ، میں تو صرف تجھے ایک غلام، ایک بچہ، لاہب لک غلاما زکیہ، تجھے ایک بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ تو وہ پریشان ہو گئی، کیا کہنے لگی؟ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، مجھے اولاد ہوگی، یہاں تک کہ ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے آج تک چھوا نہیں ہے، ولم اکو بغیہ، اور بد کردار میں نہیں ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی، شادی کے بعد کوئی بشر مجھے چھوئے، ولم اکو بغیہ، بغیر شادی کے میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے میں اولاد جنوں۔ یہ دو طریقے ہوتے ہیں اولاد جننے کے، یا تو شادی کے بعد ہوتا ہے یا پھر بد کرداری سے ہوتا ہے۔ تو مریم علیہ السلام نے صفائی دی وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، نہ مجھے کسی نے چھوا ہے اور نہ میں بد کردار عورت ہوں، تو مجھے اولاد کہاں سے ہوگی؟ جبریل امین کہنے لگے قال كذلك، ایسا ہی ہے۔ قال هو ربك، قال ربك هو علی هین، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ قال ربک هو علی ہین، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں تو اللہ جو ہے وہ اللہ کے محتاج ہیں، اللہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور اللہ جب چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے کن کہتا ہے، وہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بشارت دی فَحَمَّلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، وہ جبریل امین قریب گئے، آستین کو پکڑا اور یہاں سے جا کر پھونک دی حضرت مریم علیہ السلام کے آستین میں، یہاں پھونک دی، وہاں اولاد تیار ہو گئی، 9 ماہ کا بچہ پیٹ میں تیار ہو گیا۔ ایسا بھی نہیں ہوا کہ حمل ہو پھر انتظار کرتے رہے، یہاں جبریل امین نے پھونک دی، وہاں 9 ماہ کا بیٹا تیار ہو گیا۔ قربان جاؤں، اللہ جب کرنے پہ آئے تو کیا کچھ نہیں کرتا۔ اللہ ذرائع کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ ایک پھونک سے اولاد کا کیا تعلق، پھونک سے بیٹے کا کیا تعلق، لیکن اللہ جب کرنے پہ آئے تو کر دیتا۔ فَحَمَّلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، حمل ہو گیا تو وہ دور دراز کسی ویرانے کے اندر چلی گئی کہ اب علاقے والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، پاک دامن تھی، شادی نہیں ہوئی، کیا منہ دکھاؤں گی۔ فَحَمَّلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، تو درد شروع ہو گیا، إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کے قریب بیٹھ گئی، اس کو پناہ میں اس کو پناہ گاہ بنایا۔ قالت یا لیتنی، اتنے میں بیٹا پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہونے کے بعد کیا کہتی ہے؟ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے کاش اس سے پہلے مجھے موت آ جاتی، میں مر جاتی۔
کہ یہ میں کیا دکھاؤں گی اپنے علاقے والوں کو، لوگوں کو، کہ یہ اولاد میرے پاس کہاں سے آئی؟ قالت یا لیتنی، اے کاش مت قبل ھذا، اس سے پہلے میں مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، اور مجھے بھلا دیا جاتا اور بھلانے کو بھی بھلا دیا جاتا۔ فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی، پھر جبریل امین آئے، لیکن فرماتے ہیں من تحتہا، اس دفعہ سامنے سے نہیں آئے، اس دفعہ پیچھے سے آئے، سامنے سے آتے تو بے پردگی ہوتی۔ اللہ کہتے ہیں فناداہا من تحتہا، اس دفعہ جبریل پیچھے سے آئے، فناداہا، آواز دی، اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، مریم تجھے ڈرنے کی، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ربک تحتک سریا، تیرا رب کہتا ہے کہ تجھے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبریل امین نے پر مارا، وہاں پہ چشمہ نکلا، فرمایا اس میں خود بھی پاک ہو، بچے کو بھی پاک کر، پھر اس کے بعد اس کا پانی پی، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، جس کھجور کے خشک تنے کے نیچے جو کٹا ہوا ہے بیٹھی ہوئی ہے اس کو ہلا، جب اسے ہلایا، بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، وہاں سے تازہ کھجوریں گرنے لگی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اللہ نے کہا کھا پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کر، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اور جا اپنے شہر کی طرف لوٹ جا، جب وہاں تجھ سے کوئی پوچھے یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہے تو کہہ دینا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، میں نے تو چپ کا روزہ اپنے اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے، مجھے بولنے پر پابندی ہے، تم نہ بولنا، خاموش رہنا، کوئی پوچھے کہاں سے لائی ہو تو کہہ دینا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں آج نہیں بول سکتی، فاتت به قومها تحمله، جب گئی تو لوگوں نے پوچھا اے مریم یہ کیا کر دیا، کہاں سے لائی ہو، منہ کالا کر رہی، فاتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شيئا فریا یا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغیا، جب کوئی عورت ایسا کام کرتی ہے اسے گھر والوں کا تانا دیا جاتا ہے، ان کے بھائی ہارون بڑے نیک انسان تھے، بعض کہتے ہیں کہ یہ نسبت حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف کی گئی، انہی کے خاندان سے تھے، بعض روایت میں آتے ہیں نہیں یہ ان کے سگے بھائی تھے لیکن بڑے نیک تھے، والد ان کے نیک تھے، ماں ان کی نیک تھی، تو تانا کیا دیا، یا اخت ہارون، او ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو ایسا بد کردار آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بد کردار نہیں تھی، یہ تو کیا کر رہی ہے، منہ کہاں سے کالا کر رہی، اور چپ ہے، فاشارت الی، صرف بچے کی طرف اشارہ کر دیا، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو یہ جواب دے گا۔ اب علاقے والے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بچہ کیسے بولے گا، قالوا کیف نکلم، یہ ہم سے گفتگو کیسے کرے گا، مریم تجھے تو بہانہ بنانا بھی نہیں آتا، یوں کہہ دیتی زکریا نے میرا نکاح کر دیا ہے، میں نے چھپ کر نکاح کیا ہے، تجھے تو بہانہ بنانا بھی نہیں آتا، تو کہتی ہے بچے سے پوچھ، یہ معصوم بچہ، دودھ پیتا بچہ کیا جواب دے گا۔ یہ جب اتنی خاموشی ہوئی تو ایک آواز اونچی ہوئی، قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بول پڑے، انی عبد اللہ، ارے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اللہ نے مجھے مبارک بنا کر بھیجا ہے، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، مجھے نماز کا حکم دیا ہے، مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں میں نماز بھی پڑھتا رہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا رہوں، وبرم بوالدتی، اور مجھے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں پیدا کیا، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور سلامتی ہو، سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا کیا گیا اور جس دن مجھے موت آئے گی اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ تو اللہ کہتے ہیں ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کے لیے تو یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ اس کی اولاد ہو، سبحانہ وہ پاکیزہ ہے، وہ پاک ہے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، وہ اللہ جب جس چیز کا امر کرتا ہے، جب چاہتا ہے کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو تم کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کہتے ہیں اللہ کے لیے تو اولاد ہے ہی نہیں۔ عیسائیوں کا ایک تسلیس کا بھی عقیدہ ہے، بعض کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کی اولاد ہے، مریم حضرت اللہ کی بیوی ہے، ایک فرقہ یہ ہے، ایک فرقہ کہتے ہیں نہیں عیسیٰ خدا ہے، عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی مریم ہے، بعض کہتے ہیں نہیں مریم ہی خدا ہے، مریم ہی عیسیٰ ہے، مریم ہی مریم ہے۔
تو یہ ان کا ایک عقیدہ ہے جسے تثلیث کا عقیدہ کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کبھی خدا کا درجہ دینا، کبھی خدا کا بیٹا قرار دینا، جس کی صراحت اللہ نے قرآن کے اندر واضح طور پہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اس نے کبھی کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، پھر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے، نبینا آتا، ٹھیک ہو جاتا، مردوں سے بات کرتے، زندہ کر کے بات کیا کرتے تھے۔ غرض یہودیوں کی ان سے ویسے ہی بڑی دشمنی تھی، یہاں تک کہ یہودیوں نے پلان بنایا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھاتے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو کمرے میں بند کیا، جس نے سولی پہ چڑھانا تھا اسے کمرے میں بند کیا۔ اب سولی کا وقت مقرر ہے، صبح آئے ہیں تو ایک ہی آدمی ہے جس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، وہ وہی تھا کہ جس نے سولی پہ چڑھانا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اسی جسم کے ساتھ، زندگی کے ساتھ، موت واقع نہیں ہوئی، اللہ نے آسمان کے اوپر اٹھا لیا۔ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا۔ تو اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا دیا، اور ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ اٹھانے کا قائل نہیں ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے ہیں، اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مارنے کے لیے اللہ دوبارہ ان کو زمین پر اتاریں گے، اور پھر وہ بقیہ زندگی یہاں پہ گزاریں گے، ان کی شادی ہوگی، ان کے بچے ہوں گے، وہ حکومت کریں گے، پھر وہ دنیا سے جائیں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے ان کو ایک شان سے نوازا، اس وقت اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب وہ آئیں گے، اور ان کے آنے سے پہلے امام مہدی علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ دنیا کے اندر تشریف۔ امام مہدی کون ہے؟ جن کا نام محمد ہے، ماں کا نام آمینہ ہے، والد کا نام عبداللہ ہے، مشابہ بالکل رسول اللہ کے ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا کی نسل سے ہیں۔ یہ دجال سے پہلے امام مہدی آئیں گے، اور امام مہدی جب آئیں گے تو خراسان سے ان کے لیے ایک لشکر اٹھے گا جو ان کے لیے راستہ ہموار کرے گا، کالے جھنڈوں والا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے مشرق سے وہ لوگ اٹھیں گے جو امام مہدی کے لیے راستہ ہموار کریں گے، اور مشرق پاکستان اور افغانستان یہ علاقہ آتا ہے عرب کے، تو امید ہے کہ اللہ یہاں سے وہ لوگ اٹھائیں گے جو امام مہدی کے لیے راستہ ہموار کریں گے۔ یہ مدینہ کے اندر جائیں گے، اور مدینہ سے پھر یہ دیکھیں گے کہ لوگ تذکرہ کر رہے ہوں گے امام مہدی آنے والے ہیں یا امام مہدی آ چکے ہیں، ان کی تلاش کرو۔ انہیں ڈر محسوس ہوگا مجھے کوئی پہچان نہ لے، یہ بھاگتے ہوئے مکہ چلے جائیں گے۔ مکہ حجر اسود اور مطاف کے درمیان طواف کر رہے ہوں گے کہ وہاں پہ لوگ ان کو پہچاننا شروع کر دیں گے۔ جب پہچانیں گے اتنے میں غیب سے آواز آ جائے گی لوگوں یہی مہدی ہے، اس کی بیعت کرو۔ لوگ ان کی بیعت کریں گے، اور بیعت کے بعد پھر سارا لشکر، سارے مسلمان، بریلوی، دیوبندی، یہ سارے فرقے ختم ہو جائیں گے، سب کے سب ایک مسلمان، ملت واحدہ۔ ایک طرف سارے مسلمان، دوسری طرف سارے کافر، یہودی، عیسائی، نصرانی، سارے کے سارے سکھ ایک طرف، مسلمان ایک طرف، دو فرقے جمع ہو جائیں گے۔ ایک طرف کل مسلمان ہے، ایک طرف سب کے سب غیر مسلم ہیں، یہ دو طبقے بنیں گے۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے جو ہے وہ لشکر کے بڑے امیر ہوں گے، اور یہ ان سے رومیوں سے لڑنے کی تیاری کریں گے، اور یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ جب لڑائی ہوگی رومیوں سے تو مسلمانوں کی 2 گنا تعداد اس جنگ کے اندر شہید ہو جائے گی۔ کل جو مسلمان ہوں گے 100 میں سے 33 بچیں گے، باقی 67 کے 67 شہید ہو جائیں گے۔ اتنا بڑا خسارہ مسلمانوں کو ہوگا، مسلمانوں کی کثرت کے ساتھ۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ وہ اس وقت مسلمانوں میں بھی 2 طبقے بنیں گے، جب کافروں کا لشکر دیکھیں گے ایک بھاگ جائیں گے، اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ دوسرا فرمائیں کہ وہ لوگ جو شہید ہو جائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اہل جنت ہے۔ اللہ افضل الشہداء میں اللہ نے ان کو شمار کیا کہ بدر کے بعد جو شہداء کا مقام ہوگا وہ امام مہدی کے ساتھ جو شہید ہوگے ان کا مقام ہوگا۔ تو اللہ نے پھر خبر اٹھے گی کہ دجال آ گیا ہے، ایک دفعہ خبر اٹھے گی امام مہدی جائیں گے تو خبر جھوٹی ہوگی۔ دجالی میڈیا تو جیسے کام کر رہا ہے وہ تب بھی کرے گا، پھر خبر اٹھے گی دجال آ گیا، پھر جو ہے وہ خبر وہ دوسری دفعہ جھوٹی ہوگی، تیسری دفعہ خبر اٹھے گی دجال آ گیا، تو تیسری دفعہ میں واقعی دجال آ چکا ہے۔
اور وہ کم وقت جب آئے گا تو وہ مسلمانوں کی کثیر تعداد کو نقصان پہنچائے گا. اتنے مسلمان شہید ہوں گے، اتنے تھوڑے تعداد کے اندر مسلمان رہ جائیں گے، اور آخری جنگ فلسطین اور شام کے درمیان ہوگی. یہاں سے مسلمان بچتے ہوئے دمشق چلے جائیں گے. دمشق پہنچیں گے تو دمشق کی جامع مسجد کے اندر یہ وہاں پناہ پکڑیں گے. دمشق کی جو جامع مسجد ہے وہاں یہ پناہ پکڑیں گے، اور یہ امام مہدی کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کریں گے کہ آج کل صبح یا ہم زندہ رہیں گے یا پھر دجال زندہ رہے گا. یہ اس بات پہ بیعت لی جائے گی، اس بات پر بیعت لی جائے گی کہ یا تو دجال مرے گا کل یا کل ہم مر جائیں گے. یہ دو راستے ہیں، اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اتنے میں اذان ہوگی، اذان کے بعد تکبیر بھی ہو جائے گی، اور تکبیر کے بعد امام مہدی مصلی پر کھڑے ہو جائیں گے، نماز پڑھانے لگیں گے. پیچھے سے ایک صف سے کوئی آواز دے گا، وہ دیکھو آسمان سے کوئی اتر رہا ہے. فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے، دو زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے آسمان سے اتریں گے، اور دمشق کی جامع مسجد کے محراب منبر پر جو مینارہ ہے وہاں پہ ان کو اتار دیا جائے گا. پھر مسلمان وہاں سے سیڑھی لگائیں گے، کیونکہ دارالاسباب میں آ گئے ہیں. دارالاسباب میں تو پھر اسباب کو اختیار کرنا پڑتا ہے. وہاں سیڑھی لگائی جائے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام جب نیچے آئیں گے تو فرمایا کہ ان کی بڑی بڑی زلفیں ہوں گی، اور زلفوں سے پانی یوں ٹپک رہا ہوگا جیسے ابھی اوپر سے غسل کر کے نیچے اترے. اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا نماز پڑھائیے. فرمائے گا نہیں، یہ مقام اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ نماز پڑھائیے. امام مہدی کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے. نماز پڑھنے کے بعد جب سارے مسلمان پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور مسجد کا دروازہ جو ہی کھلے گا، بعض روایت میں آتا ہے یہ عصر کا وقت ہوگا، بعض روایت میں آتا ہے یہ فجر کی نماز کا وقت ہوگا. اب دجال اور دجال کے ساتھ جتنے کافر ہیں وہ سب کے سب مسجد کو گھیرے میں لیے ہوئے ہوں گے، اور یہ اس امید کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ مسلمانوں کی یہی تعداد رہ گئی ہے، اس کو ختم کرو، ساری دنیا پر ہمارا قبضہ. جو ہی دروازہ کھلے گا سامنے سے عیسیٰ علیہ السلام، تو دجال کی نگاہ جب عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی تو فرمایا کہ وہ ایسے بھاگے گا جیسے اس کو ایسے تکلیف شروع ہوگی جیسے نمک کو پانی میں رکھا جاتا ہے اور پگھلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ ان کو دیکھے گا پگھلنا شروع ہو جائے گا، وہ دوڑ لگائے گا، بھاگے گا. تو یہ اب عیسیٰ علیہ السلام جو ہی دروازہ کھولیں گے سامنے دجال کی نظر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی تو یہ دوڑنا شروع کر دے گا، بھاگے گا. اور بھاگتے 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 یہ لد کا جو ایئرپورٹ ہے اس وقت اسرائیل کے اندر 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ نے بتایا تھا کہ مقام لد پہ اس کو قتل کیا جائے گا. اور آج بھی لد کے نام سے اسرائیل کے اندر ایئرپورٹ ہے جس کا بڑا دروازہ بنایا گیا جس کا نام باب لد رکھا گیا ہے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ یہ جزیروں سے آیا ہے اور یہ کم وقت وہاں کیوں نہیں بھاگے گا، یہ واپس ایئرپورٹ پہ کیوں جائے گا؟ کیونکہ وہ ایئرپورٹ ایسا ہے جو اس وقت خلائی وہاں اسپیس ہے، وہاں سے خلا کی طرف جو ہے وہ طیارے اور تشترے اڑتے ہیں. تو یہ اس کوشش میں ہوگا کہ میں اس عالم سے نکل کر خلا کی طرف نکل جاؤں، اس لیے یہ مقام لد پہ بھاگے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں اس کو گرفتار کریں گے اور اسے اپنی تلوار سے قتل کر دیں گے. روایات میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ دیکھے گا تو یہ دوڑنا شروع کر دے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام کی سانس جہاں تک جائے گی وہاں سانس کے ساتھ ساتھ جو کافر ہوں گے، یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے، وہ خود بخود مرتے چلے جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام سانس لیں گے، اس سانس کی وجہ سے یہودی مرتے چلے جائیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام کا سانس کہاں تک جائے گا؟ فرمایا جہاں تک حضرت عیسیٰ کی نظر جائے گی وہاں تک ان کا سانس جائے گا. تو جہاں تک سانس جائے گا وہاں تک کافر مرتے چلے جائیں گے. کافر پناہ گاہ ڈھونڈیں گے، کوئی پتھر کے پیچھے چھپ رہا ہے، جیسے ہی چھپے گا مسلمان انہیں تلاش کر رہے ہوں گے، وہ پتھر انہیں آواز دے گا کہ ایک کمبخت یہاں چھپا ہوا آگے اس کو قتل کر دو. ایک کوئی جہاں چھپے گا وہاں سے آواز آئے گی سوائے ایک درخت کے جس کا نام غرقد ہے، وہ انہیں جو ہے وہ پناہ دے گا. اور یہودیوں کو اس کے متعلق علم ہے، اس کی پیداوار بہت زیادہ وہ بنا رہے ہیں، اب بھی اگا رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ درخت ہمیں پناہ دے گا. اس کے علاوہ ہر چیز گواہی دے گی کہ یہاں پہ ایک کافر چھپا ہوا ہے کہ اس کو قتل کر دو. تمام یہودیوں کو قتل کر دیا جائے گا. مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہوگی لیکن اللہ ان کو قوت دیں گے، سارے یہودی قتل ہو جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر جو ہے وہ اسے ختم، اس کی نسل کو ہمیشہ کے لیے عیسیٰ علیہ السلام ختم کر دیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا
کمینہ قسم کا جانور ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں کو بھی یہ مختلف طریقوں کے ساتھ کھلایا جاتا ہے کہ اللہ کو یہ اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اللہ نے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک پیغمبر کا انتخاب کیا ہے، اور وہ پیغمبر آئیں گے اور اس کی نسل کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے۔ عیسائی ختم، یہودی ختم، جو عیسائی بچے ہوئیں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر یہ سارا کام کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے جناب محمد الرسول اللہ کے روضہ اقدس پر، اور وہاں پہ جا کے سلام کریں گے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ وہاں سے جناب محمد الرسول اللہ سلام کا جواب دیں گے جسے پورا مدینہ سنے گا، اونچی آواز سے جناب محمد الرسول اللہ سلام کا جواب دیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے سلام کا جواب دیں گے۔ اس کے بعد پھر ان کی حکومت آئے گی، اور حکومت میں ایسی فراوانی آئے گی، ایسی خوشحالی آئے گی کہ کوئی غیر مسلم نہ بچے گا، ہر طرف خوشحالی ہے۔ ایک گائے ایک بھینس کا دودھ پورے خاندان کو پورا ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک انگور کا دانہ جب نچوڑا جائے گا تو کئی لوگ اس کا جوس پئیں گے ایک دانے سے۔ انار کا دانہ اللہ اتنا بڑا پیدا کریں گے کہ اس کے چھلکے سے لوگ سایہ بنائیں گے۔ ایک ایک مرغی پورے خاندان کو پوری آئے گی۔ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچے گا، لوگ زکوٰۃ لے کے پھر رہے ہوں گے، ہماری زکوٰۃ قبول کر لو۔ ہر ایک کہے گا ہمارے ہم خود لے کے پھر رہے ہیں، ہم کس کو دیں؟ کوئی غریب نہ ہوگا، ہر طرف خوشحالی، قتل نہ ہوگا، زنا نہ ہوگا، شراب خوری نہ ہوگی، امن کی زندگی ہوگی۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام حکومت کے بعد ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے، مسلمان ان کا جنازہ پڑھائیں گے، اور پھر ان کے لیے روضہ اقدس کھلا جائے گا، اور چوتھی جو جگہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ تدفین کیا جائے گا۔ تو چوتھی جگہ جو رسول اللہ کے پاس خالی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رکھی گئی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو وہاں پہ۔ اور ایک اور بات یہاں پہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر آئیں گے تو وہ ہے تو پیغمبر، اللہ نے ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور موت تک پیغمبر ہیں، لیکن وہ یہاں پہ آ کے اپنی نبوت نہیں چلائیں گے، بلکہ وہ جناب محمد الرسول اللہ کی شریعت پر خود بھی عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی اس پر عمل